السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی۔ دورہ قرآن کے اس سفر میں پارہ نمبر 19 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں۔ یعنی انسان بعض اوقات اس چیز کو زبان پر لے کر آتا ہے کہ اگر وہ واقع ہو جائے تو اس کا وجود ہی نہ رہے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم خود چاہتے ہیں تیرے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اور یہی اظہار ان مشرکین نے کیا۔ دراصل مومنین اور مشرکین اور منافقین کسی بھی دور میں ہوں، ان کے رویے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ اپنی نشانیوں سے اور حرکتوں سے پہچانے جاتے ہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ ان کی حرکتیں نہیں بدلتی، ان کے عمل نہیں بدلتے۔ یہ ہمیشہ سے ہر دور میں موجود رہے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں اگر غور کریں تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا ہے اور وہ بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لبشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر۔ اور فرشتے کب آتے ہیں؟ یا تو قوموں پر عذاب لے کر آتے ہیں یا کسی شخص کی موت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے تو باعث خیر و برکت ہے فرشتوں کا ان کے پاس آنا، کہ اللہ کا پیغام لے کر آئیں۔ باقی ہم انسانوں میں سے جب فرشتے کسی کے پاس آتے ہیں تو وہ خیر کی بات نہیں ہوتی، یا تو وہ کسی قوم پر عذاب لے کر آئیں گے یا وہ کسی روح کو یہاں سے لے جانے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر دن ان کے لیے خوشخبری کا نہیں ہوگا۔ کیا یہ تیار ہے کہ یا تو قیامت اور یا عذاب آ جائے یا ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو؟ تو جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ہرگز نہیں خوش ہوں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا
اور کر دیں گے اسے اڑتا ہوا غبار۔ تو جو یہ لوگ آگے عمل کر کے بھیج رہے ہیں، جیسے مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ جب حاجی آتے ہیں یہاں بیت اللہ میں تو ہم ان کا اکرام کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، ان کی کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ہمارے بہت بہترین ہیں۔ اور مطلب مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے یا نماز پڑھ کے یا زکوٰۃ دے کے یہ ہمیں خود کو ہم سے افضل سمجھتے ہیں تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ کیا تم پانی پلا کر اور اکرام کر کے ان جیسے ہو جاؤ گے جو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، جو اللہ کے دین کی خاطر جنگیں لڑ رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں؟ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی کمائی کے لیے نیک عمل کرتے ہیں اور آخرت پر ان کی نظر نہیں ہوتی، جو ایک اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ نیت کیا ہے؟ نیت اگر یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بڑھا کر احد کے پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ لیکن نیت اگر یہ ہو کہ ہم نے کسی شخص کو خوش کرنا ہے، دنیا میں کوئی واہ سمیٹنی ہے، یا ہمیں کسی کی فیور مطلوب ہے، کوئی بھی دنیا کا کام اللہ کی رضا سے ہٹ کر، تو خواہ وہ یہ عمل کوئی بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خاک بنا کر اڑا دیں گے۔ عمل ضرور قبول کیا جائے گا لیکن توحید کے بعد، اخلاص نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل آخرت میں فائدہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 24، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا۔ جنت والے اس روز بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے اور ان کے قیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت ہی اچھی ہوگی۔ تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیں گے تو ان کی تو کیا کہنے۔ تو جب وہ سپہر میں آرام کریں گے، کیونکہ ظاہر حساب کتاب تو چل رہا ہوگا، تو وہ جنت کے باغوں کے میں آرام کریں گے، اور کیا ہی اللہ تعالیٰ نے ظاہر اس مقام کی تعریف کی ہے۔ تو یقیناً اللہ کے ہاں تو ہر چیز بہترین ہے۔ تو قیلولہ کرنا ہمیں سے پتہ چلتا ہے کہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ فرمایا کرتے تھے، اور شیطان قیلولہ نہیں کرتے۔ قیلولہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ دوپہر میں ہلکا سا بعد دوپہر ظہر کے بعد عصر سے پہلے تک، چاہے آپ آدھا گھنٹہ لیٹیں، پونا گھنٹہ لیٹیں، سوئیں نہ، بے شک نیند آتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر صرف لیٹ کے آرام بھی کر لیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پچھلا دن گزر چکا ہوتا ہے اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان شام میں جو معاملات ہیں ان کو بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، وہ اپنی باقی نمازیں بھی بہت بہترین طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ اثر نو انسان کو ایک انرجی کا بوسٹ مل جاتا ہے۔ تو قیلولہ سنت ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا کہا گیا ہے؟ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا، اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی وحی سناتے قریش مکہ کو اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے، منہ موڑ کر چلے جاتے، توجہ سے نہ سنتے، تو آپ بہت دل برداشتہ ہوتے۔ تو لہٰذا آپ یہ شکایت کرتے کہ اللہ میری قوم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہی، یہ قرآن کو وہ مقام نہیں دے رہے، یہ تیرے کلام کو توجہ نہیں دے رہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ یا تو کچھ لوگوں نے اس کو اتنا معتبر جانا کہ غلافوں میں لپیٹ کر اتنا اونچا رکھ دیا کہ وہ سال ہر سال نیچے ہی نہیں اترتا، الا یہ کہ کسی بچی کو رخصت کرنا پڑ جائے۔ تو قرآن کی اہمیت، نماز کی اہمیت، دین کی اہمیت، رشتوں کی اہمیت، مقدس مہینوں کی اہمیت، یہ سب کیسے پتہ چلے گی ہمارے بچوں کو جب ہم ان سب چیزوں کو خود اہمیت دیں گے۔ بات اتنی کہنے سے اثر نہیں کرتی جتنی عمل سے اثر کرتی ہے۔ بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہر بات آپ زبان سے کہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ ایک خاص وقت پہ اپنا قرآن کھول کر بیٹھیں، آپ پڑھیں، بچے آٹومیٹکلی
تھوڑے عرصے کے بعد اس چیز کو اپنے عمل میں لانا شروع کر دیں گے، یا جب آپ ان کو کہیں گے کہ آپ بھی قرآن پڑھیں تو وہ بہت زیادہ حجت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ایسا کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار ہی نہیں سکتے جب تک ہم قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھیں۔ اور قرآن ام الشفا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کے سینے میں نور داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں مختلف آیات بتائی ہیں، مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، پھر سب سے بڑھ کر سورہ فاتحہ ہے۔ اپنے اوپر دم کریں، بچوں پہ دم کریں، حتیٰ کہ آپ کھانا پکائیں اس پر بھی دم کر سکتے ہیں تاکہ اس کی خیر و برکت بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھیں۔ پھر کوئی شخص یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جو قرآن میں لکھا ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ ایسے ہی ہے کہ ماں باپ تو آپ میرے ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ میرے ماں باپ ہیں، پر جو کچھ آپ کہیں گے میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ تو کیا یہ رویہ ماں باپ کو پسند آئے گا؟ وہ اس کو اچھا جانیں گے؟ اس کو اپنی آنکھوں کا تارا بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے نا۔ تو لہٰذا جس نے اس زندگی میں رہتے ہوئے باوجود مہلت کے قرآن کو وہ اہمیت نہ دی، اس کو نہ سمجھا، نہ سیکھا، اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی، تو وہ آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تو پھر کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا، اس کو اہمیت نہ دی۔ آج دیکھیے ہر شخص اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میرا بچہ ایک اچھے سے اچھے کسی انگلش میڈیم کے اسکول میں پڑھے، اس کو فر انگریزی آتی ہے، اور جس کے بچے کو بولنی آ جائے تو بس کیا کہنے کہ وہ پھولے نہیں سماتے کہ ہمارے بچے کو اتنا عبور ہے اس زبان پر۔ یہ زبان کہاں تک ساتھ دے گی اگر آپ سیکھ بھی لیں گے؟ قبر کے باہر تک۔ آگے معاملہ کون طے کرے گا؟ کسی اور زبان کو سیکھنا بری بات نہیں ہے، ایک ایکسپرٹیز ہے آپ کی، ضرور سیکھیں، لیکن اللہ کے دین کو بھی تو اتنی اہمیت دیں، اللہ کی زبان کو سیکھیں۔ آفٹر آل کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو اسی کے پاس ہے، باقی ساری زندگی تو وہاں گزارنی ہے، تو وہاں کے سمن بکمن بنیں گے۔ اللہ سے جڑی ہوئی جس بھی چیز سے آپ پیار کریں گے، آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے آپ کے بلند ہوتے جائیں گے۔ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی زبان سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کی شریعت سے۔ اللہ ہے وہ رب السماوات والارض، اس سے بڑھ کر کچھ نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین مکہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کرام کی جان کے دشمن ہیں اور آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تو یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ تو قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ آپ دیکھیے پہلے آیات آتی ہیں کہ اے نبی صبر کیجیے، اور پھر آگے ایک قصہ آ جاتا ہے کہ ایسا ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، آپ سے زیادہ ان پر اذیتیں ڈالی گئیں، انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا، جلا دیا گیا، نہ جانے کیا 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 گیا۔ یہ تو کچھ واقعات ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے دین پر ہوگا یا دین کا کام کرے گا، لوگ اس سے دشمنی کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے علماء کو بم بلاسٹ کر کے مار دیا جاتا ہے ایک ساتھ۔ کتنا عرصہ لگتا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ جو دین کی بات کرے گا، جو صحیح بات کرے گا، اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں اسلام کے دشمن۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتار دیا گیا۔ جس طرح تورات اور انجیل ایک کتاب کی شکل میں ایک ہی بار نازل ہوئیں،
تو ان کو یہ بھی اعتراض لگتا تھا کہ کیوں ڈیفرنٹ کیوں ہو گیا، ہمیں وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو نبی پاک کے قلب مبارک پر نازل ہو رہا تھا۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس طرح اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کر دیں، تھوڑی تھوڑی پھوار کی طرح جو جذب ہو جائے۔ جب بارش کی پھوار پڑتی ہے تو پانی بہہ بہہ کے کہیں اور تو نہیں جاتا نا، وہ اسی جگہ پہ جذب ہو جاتا ہے، اسی کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا گھروں میں سیم آ گئی، کیسے آتی ہے؟ وہ پانی اندر جذب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کے دل میں پوری طرح سے یہ جم جائے۔ اور پھر یہ کہ ہم قرآن کی جب آیات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ دیکھیے جیسے جیسے جو جو واقعات اس دنیا میں رونما ہوتے رہے صحابہ کرام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، یا کسی بھی شخص کے ساتھ، جہاں اللہ نے مناسب سمجھا اسی ماحول کے مطابق، ضرورت کے مطابق احکامات بھی نازل ہوتے رہے، آیات بھی نازل ہوتی رہیں، اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی رہی، حتیٰ کہ اگر کسی نے شکوہ بھی کیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ یہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ قرآن کلام برحق ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں الم تری الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ وہ کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ پہلے پوری زمین نے ایک سیاہ چادر اوڑھ لی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو مستقل ٹھہرا دیتا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ رات ہی رات رہتی۔ آپ سوچیں کہ اگر کسی دن اللہ کہے کہ اب دن طلوع نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی کیسی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنایا، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو رات اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، زندگی پھلتی پھولتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ اس کا ایک متضاد پیدا کیا، اپوزٹ پیدا کیا۔ رات کی تاریکی کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم دن کو دیکھتے ہیں، دن چڑھتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے اگر کہیں قحط ہو جائے اور پھر وہاں بارش ہو تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا پانی نہ ہو تو ہماری زندگی کیسی ہو۔ زمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب، اچھے اور برے لوگ، نیک اور بد لوگ، جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ضد پیدا کی ہے تاکہ دوسری چیز کی اہمیت کا احساس ہو اور اس کو صحیح معنوں میں پہچان سکیں۔ آپ نے دیکھا نا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اللہ سب کو دے، لیکن کچھ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کیونکہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے پریویلیج ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بس اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، اب شادی ہوئی ہے تو بچے بھی ہوں گے، مطلب ایسا تو ہوتا ہی، اٹس نارمل۔ یہ اس سے پوچھیں کہ جو چاہتا ہے اللہ مجھے اولاد دے اور برسہ برس ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور بعضوں کی ساری عمر نہیں ہوتی، تو پھر شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا متضاد، اس کا اپوزٹ پیدا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ سورج بھی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ غروب ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے اوڑھنا اور نیند کو آرام، اور دن کو بنایا اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے، دن سونے کے لیے نہیں ہے۔ جو دن میں سوتا ہے وہ ہمیشہ کھوتا ہے، وہ پا نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا۔ رات کی تاریکی ہمارے بہت سی چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ دن کی روشنی میں ان کی سفید پوشی کا بھرم رہ جائے۔ تو لہٰذا
رات اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرام کرنے کے لیے اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا. اور آج کل کیا ہے، ہماری زندگی میں اتنی بے برکتی کیوں ہے کہ ہم نے رات کو جاگنا اور دن کو سونا معمول بنا لیا ہے. تو کیوں بنایا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں؟ کیونکہ ہم شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. رات کو اگر تہجد کے لیے جاگنے کا کسی کو کہا جائے تو کتنا بھاری ہو. جاگتا ہے کوئی؟ نہیں. کھیل تماشے کے لیے کوئی بلائے، ساری رات جاگ لیں گے. سیر سپاٹے کے لیے بلایا جائے، سب پھر لیں گے. اللہ کی عبادت کے لیے جاگا جائے، نہیں جاگیں گے. تو کیا ہے، تمام شیاطین کام جو ہیں وہ رات کو ہو رہے ہوتے ہیں. خیر کے کام تو بہت کم ہوتے ہیں، الا یہ کہ اللہ کی محبت میں کوئی کھڑا ہو کے قیام اللیل کرے. تو شر سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ رات کو سویا جائے، دن ڈھلیں تو گھروں کا رخ کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت بنا کر. اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا. آسمان سے اترنے والا پانی اللہ کے عرش کے نیچے سے آتا ہے. 7 آسمان ہیں، پھر پانی ہے، پھر اللہ کا عرش ہے. تو بارش کا پانی پاک صاف ہوتا ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ درختوں کو، سڑکوں کو، چیزوں کو دھو کے پاک صاف کر دیتا ہے. اب کیا ہم ایک ایک درخت کو، ایک ایک پودے کو دھو سکتے ہیں کہیں کہ نہیں دھو سکتے نا. اللہ تعالیٰ اہتمام کرتے ہیں، انہیں بھی نہا دھو کے صاف ستھرا کر دیتے ہیں، جانوروں کو، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاک صاف پانی اتارتے ہیں. سے پتہ چلتا ہے اگر بارش کا پانی اکٹھا کیا جائے تو وہ پاک صاف ہے اور بہت زیادہ شفا یاب بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے مردہ زمین کو، اور اس سے ہم سیراب کرتے ہیں اپنے مخلوق میں سے بہت سے چوپائوں اور انسانوں کو بھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو پانی ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک خاص اندازے سے زمین پر اتارتے ہیں، یہ صرف چرند پرند، درخت، ایک سوکھی بنجر زمین، یہ تو اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. انسان اپنے وقت کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ ہماری دریاؤں، ندیوں، نالوں میں، ڈیموں میں محفوظ ہو جاتا ہے، جو ہماری زندگی میں آسانی اور سہولت لے کر آتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا صد شکر ادا کرنا چاہیے. جن علاقوں میں پانی نہیں آتا، یا جو لوگ پانی کی تنگی کا شکار ہیں، پوچھیے ان سے کہ ان کی زندگی کیسی ہے. تو جن لوگوں کو پانی آسانی سے میسر ہے، انہیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. زندگی کی اساس ہے پانی. ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے. اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 53، هو الذی مرج البحرین، وہی اللہ ہے جس نے 2 دریا چلا دیے. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ، اور یہ کھاری ہے نہایت کڑوا. اور ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے. یعنی کہ 2 الگ الگ رنگوں اور الگ الگ ذائقوں کے پانی بہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. آپ دریائے اٹک کو دیکھیں، وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی ترکی میں جائیں آپ، تو باسفورس میں آپ دیکھیے، آپ کو 2 الگ الگ رنگ کے جو پانی ہیں وہ ایک ہی بالکل ساتھ بہتے ہوئے دکھائی دیں گے. بہت دلکش منظر ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ دونوں ذائقے ساتھ ساتھ جا رہے، مل نہیں رہے. تو کیا ہے پھر؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں اگر ہم مزاج لوگ نہ بھی ملیں، ہم سے مختلف ہوں، رنگ و نسل کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، لیکن رہنا تو ہم نے اس معاشرے میں ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. ہم ان سے کٹ نہیں سکتے. آپ ان جیسا ہونے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھیں جیسا اللہ نے آپ کو بنایا ہے. اپنی انفرادی پہچان نہ کھوئیں، ساتھ چلیں ان کے رنگ میں نہ رنگیں. اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا، اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو. تو انسان بھی جو ہے وہ ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو کہ پانی ہے. تو اس نے بنایا اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتہ، اور آپ کا رب سب قدرتوں کا مالک ہے. تو انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اب
ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں اس کے زمین پہ لانے کا، اور اس کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. پھر جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے بلوغت کی، تو پھر اس کی شادی ہوتی ہے، اور اس ایک رشتے کے جڑنے سے وہ ایک خاندان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. پھر اس لڑکی کے ماں باپ بھی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی بھی اس کے بہن بھائیوں جیسے ہوتے ہیں، اس کے چچا خالہ ماموں تایا، یہ سب رشتے بھی اس کے اپنے قریبی رشتے بن جاتے ہیں. تو یوں اس کو ہر رشتہ دو دو مل جاتے ہیں اللہ کے اذن سے. تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ ذکر کر کے بتایا کہ یہ تمام رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایک وہ ہیں جن کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آپ کے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کی اہمیت رکھی ہے، کیونکہ وہ شخصیت جو آپ کے ساتھ جڑتی ہے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کی امین ہوتی ہے. آج آپ کسی کی ماں کو اہمیت دیں گے، عزت دیں گے، کل وہ آپ کی ماں کو اور والدین کو، بہن بھائیوں کو اہمیت اور عزت دے گا. دوسرا، جب آپ کسی سے جڑے رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی محبت دوسرے کی نظر میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مضبوط بنایا ہے اتنا نازک بھی ہے. اس رشتے کو سینچنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں بنا ہوا رشتہ، رشتے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ ہمارے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کی عملی تکمیل جو ہے وہ دنیا میں ہوتی ہے. تو لہٰذا چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہمیں اپنے دونوں بچوں کی، بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے. نہ تو بیٹیوں کو اس بات پر اکسائیں کہ وہ صرف اپنے خامند کے ساتھ تعلق رکھیں، اور نہ بیٹوں سے اس قسم کا معاملہ کریں کہ وہ صرف آپ کے ہی ہو کے رہیں اور آپ کی جو بہو ہے اس کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اہمیت نہ دیں. یہ رویہ ہم والدین کا بہت غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اگر کسی کے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کو یہ تربیت کریں گی کہ وہ صرف اپنی ذات تک محدود رکھے، تو کیا بعید ہے کہ کل کو آپ کے گھر میں بھی ایسی بچی آئے تو کیا آپ کو یہ اچھا محسوس ہوگا؟ نہیں محسوس ہوگا. جبکہ دونوں خاندانوں میں اگر عزت ہوگی، محبت ہوگی، ہم آہنگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ دونوں خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا بوجھ بانٹیں گے، دونوں فیملیز میں، خاندانوں میں سکون ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اہمیت کا احساس کروایا ہے کہ یہ رشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ایک معاشرتی حسن پیدا کرنے کے لیے، یگانگت پیدا کرنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی آیات بیان کرتے ہیں. آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی سے چلتے ہیں، آہستگی سے اور نرمی سے چلتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے زمین پر اکڑ کر کبھی نہیں چلنا، لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرنا. دیکھ کر ہوتا نا، لوگ کسی کو دیکھتے ہیں اس پہ غصہ ہے کہہ کے منہ ایک طرف کر لیا، یہ رویہ نہ اختیار کرنا. اونچی آواز میں چیخنا چلانا نہیں، کیونکہ مہذب لوگوں کی یہ نشانی نہیں ہے. تو جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین پر آہستگی اور نرمی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، پاؤں کو زمین پر مار کر نہیں چلتے، زیادہ ٹہل ٹہل کر نہیں چلتے. ان کی چال میں متانت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے. نہ تو کسی آواز پر سر پر دوڑ پڑتے ہیں، اور نہ ہی ایسے چلتے ہیں کہ پاؤں گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہوں، جیسے کوئی کاہلی اور سستی سے چل رہا ہو یا مجبوری سے چل رہا ہو. تو عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ آہستگی اور نرمی سے چلتے ہیں، یعنی ان کے قدموں کی چاپ نہیں ہوتی، زیادہ آہٹ نہیں ہوتی. پھر فرمایا جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں. ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ ظاہر دنیا ہے، اس میں سب لوگ یکساں نہیں ہوتے، نہ ذہنی اعتبار سے نہ معاملے کے اعتبار سے. تو جب ایسے لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر ان سے اعراض برتتے ہیں اور ہر بات میں ان سے الجھتے نہیں، اپنا معاملہ ایک طرف کر لیتے ہیں، سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو سلام کرنا جو ہے
وہ ہمارے انبیاء کی سنت ہے۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ سلام پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو عبادت کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو سلام کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دراصل برائی جو ہے، برائی انسان کے دل کو تنگ کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ انسان کے جسم پہ کوئی ذرہ ہو، کوئی لباس ہو اور وہ تنگ ہو جائے برائیوں سے، پھر انسان نیکی کرتا ہے، ایک کڑی ٹوٹ جاتی ہے، پھر نیکی کرتا ہے، ایک اور کڑی ٹوٹ جاتی ہے، پھر اور نیکی کرتا ہے، پھر ایک اور کڑی ٹوٹ جاتی ہے، پھر انسان جو ہے ان گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ہماری نیکیاں ہماری برائیوں کو دھو ڈالتی۔ تو سلام جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے اور ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں۔ عباد الرحمن کی تیسری صفت کیا ہے؟ پہلی کیا تھی؟ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جاہل لوگوں سے واسطہ پڑے تو سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بحث برائے بحث نہیں کرتے، خواہ وہ ان کی ذات پر ہی تنقید کر رہے ہوں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ تیسری صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ رات کو وہ سجدے اور قیام میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا ہے قیام اور سجدہ رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ صرف فرض نمازیں ادا نہیں کرتے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور جس طرح ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میرا تو رونا، میرا غم کرنا، میرا پکارنا کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ تو ایسے لوگ لوگوں سے جا کے تقاضا نہیں کرتے، وہ اپنے رب کی مناجات بھی کرتے ہیں، اس سے درخواست بھی کرتے ہیں، اس کے آگے روتے اور گڑ گڑاتے بھی ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں تنہائیوں میں۔ اور جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ حد سے نہیں تجاوز کرتے، نہ زور زور سے بلکہ آہستگی سے، سرگوشی میں، اور اللہ کو یہ انداز بہت پسند ہے۔ تو جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ راتوں کی تنہائی میں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی چیز ہے۔ یہ اپنی عبادتوں پہ غرور نہیں کرتے، عبادت کرنے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود ہر وقت اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں۔ غلطی سے کوئی عمل ایسا ہو جائے جو اللہ کی پکڑ کا سبب بنے تو فوراً اس کی تلافی کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، یقیناً وہ جگہ بہت بری ہے مستقل ٹھکانے کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی۔ تو اے اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، اس سے دور رکھنا۔ جہنم کی بات ان کے چہرے کا رنگ بدل دیتی ہے، وہ لرز جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے تو نہ وہ اس میں اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ متوازن رہتے ہیں، نہ افراط نہ تفریط، نہ تو اتنے کنجوس کہ نہ اپنے اوپر خرچ کیا، نہ اللہ کی مخلوق پر، نہ اللہ کے دین پر، اور نہ اتنا حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ جائز اور ناجائز ہر جگہ پہ خرچ کریں، بلکہ ان کی ہر چیز میں توازن ہوتا ہے، اسراف سے کام نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ مصرفین جو ہیں، اسراف کرنے والے، بے جا بے دریغ خرچ کرنے والے، وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، مبذرین، بغیر سوچے سمجھے خرچ کرنے والے۔ تو یہ نہ بخیل ہوتے ہیں اور نہ مصرفین ہوتے ہیں، بلکہ یہ معتدل ہوتے ہیں۔
اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو اور یہ شرک نہیں کرتے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنا نفع اور نقصان اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی کبھی وہ زنا کرتے ہیں، گناہ کبیرہ سے دور رہتے ہیں۔ ایسی جگہ جو لغویات جس کا منبع ہو وہاں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، جہاں غلطی کا شائبہ بھی ہو اس سے اپنا دامن بچا کر رکھتے ہیں۔ اس آیت میں آپ دیکھیے کہ 3 گناہ کبیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، شرک، قتل اور زنا، تینوں گناہ کبیرہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ، اللہ چھوٹے موٹے گناہ خود ہی معاف کر دے گا، یہ حدیث ہے۔ تو گناہ کبیرہ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کون کون سے کبائر ہیں۔ 3 تو یہاں بتا دیے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یتیموں کا حق کھانا، کسی پہ بہتان لگانا، چوری کرنا، یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ میں سے۔ تو گناہ کبیرہ سے بچ کر رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، یا جو کچھ ہم سے بھول چوک کر ہو گیا اللہ اس کو معاف کر دیں گے اپنی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی سزا کو حاصل کر کر رہے گا۔ مومنین یا مسلمان جو عقیدہ توحید پر مرا، بے شک اس نے گناہ کیے، وہ جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم نہیں رہے گا، اور جس نے شرک کیا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ ہاں، جس نے گناہ کبیرہ کیے اور اس کی دنیا میں معافی بھی نہیں مانگی، تلافی بھی نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ ایسے مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جتنی ان کی سزا ہوگی جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو ان کو پھر وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ تو مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، منافقین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کا وہاں سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے، اس کی نہ معافی مانگی نہ دنیا میں تلافی کی، تو پھر ان کو اس کی سزا آخرت میں بھگتنا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ کیا خوبصورت بات! اور یہ کہ قبر یا تو جنت کی ایک کھڑکی کھول دے گی، یا جہاں سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، یا پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے آگ کی لپٹ اور لو آتی ہے۔ تو پھر عمل، جب قبر کا ڈھکن بند ہو جاتا ہے تو پھر وہاں 2 طرح کے حالات ہیں، کسی کے لیے تو اس کی قبر دوزخ بن گئی، اور کسی کے لیے اس کی قبر جنت کا ایک باغ بن گئی۔ تو جس کے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جاتے ہی جنت دائیں طرف اس کی ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں جو جنت میں اس کے گھر کو دکھاتی ہے کہ وہ رہا راستہ دور، وہ جو ہے وہ تمہارا محل ہے جنت میں۔ صبح شام دن میں 2 بار اس کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کو وہاں کی ہوائیں آتی ہیں، سرشار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے ان کے بائیں طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، آگ کی لپٹیں، یہ سب چیزیں اس کو سہنا پڑیں گی صبح اور شام 2 بار۔ تو انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے، جو فرشتے اس کی روح لینے آتے ہیں اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 72 والذین لا یشہدون الزور، اور یہ لوگ جھوٹ پر موجود نہیں رہتے، یعنی کسی کی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی کی جھوٹی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، اور اگر کہیں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی یا اپنی غیرت و حمیت کی بات آ جائے اور جھوٹ بولا جا رہا ہو تو وہ جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، جھوٹ ان سے برداشت نہیں ہوتا، نہ خود بولتے ہیں نہ کسی کا جھوٹ برداشت کرتے، کمپرومائز نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ بات نہیں سنتے، جھوٹی بات کو آگے نہیں پھیلاتے، اور جب وہ کسی لغو کام پر سے گزرتے ہیں تو باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں۔ ظاہر زندگی ہے، دنیا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ماحول ہوگا، کیسا لوگ ہوں گے، یا وہاں کیا ہو رہا ہوگا، نہیں پتہ ہوتا نا۔ بعض اوقات آپ کو
ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، ایسی دعوتوں پہ چلے جاتے ہیں، ایسی گیٹ ٹوگیدرز پہ چلے جاتے ہیں کہ وہاں پر انوائٹ کیے ہوئے لوگ، وہاں کا ماحول یا وہاں پر ہونے والی باقی ساری چیزیں وہ آپ کے دین کے منافی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں پروقار انداز میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، تو ان کے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یا وہ کسی محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے، ان کے کان پوری توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں حق پر مرکوز ہوتی ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیویاں دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، ہمیں ایسی اولاد سے نوازنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے حق میں بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ وہ نیک اور صالح عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ان کی نسل دیندار ہو۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے صرف رشتہ ازدواج میں نہیں منسلک ہوتے، ان کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ آخرت پر، کہ ایک ایسی نسل آگے آئے جو دین پر عمل کرنے والی ہو، اور اس کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ازواج نیک ہوں۔ تو ضروری نہیں ہے یہ دعائیں شادی کے بعد مانگی جائیں، یہ عباد الرحمن کی دعائیں ہیں، اس کے لیے تیاری پہلے سے کرنی ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ دعا سکھائیں کہ وہ اپنی نوجوانی سے ہی یہ دعائیں جو ہیں وہ مانگنا شروع کر دیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سجدے میں مانگیں، تشہد میں مانگیں، بہت بہترین دعا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی جزا بالا خانے ملیں گے، اس کے بدلے میں بہت بلند مقام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا ہے جنت میں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام کے ساتھ۔ خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقامہ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت عمدہ جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی۔ تو قیامت کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان صفات والے اپنے عباد الرحمن کو بہترین مقام دیں گے۔ عارضی کون سا؟ جب وہ عالم برزخ میں ہوں گے وہ عارضی مقام ہوگا، وہ بھی بہترین ہوگا، اور پھر جب ان کو جنت کی طرف پہنچا دیا جائے گا جو ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا تو وہ بھی انتہائی بہترین مقام ہوگا اللہ کی طرف سے دیا ہوا۔ پھر فرمایا کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا۔ اللہ تو تمہارے درمیان نبی اور رسول بھیج کر کتابیں اور صحیفے نازل کر کے حجت تمام کر رہا ہے، تاکہ جب تم اپنے نامہ اعمال کے ساتھ آخرت میں پیش ہو تو اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو ہدایت دینے کے لیے کچھ آیا ہی نہیں۔ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو اپنا معاملہ ٹھیک کر رہا کہ کوئی حجت نہ پیش کر سکے۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب یہ عذاب تمہیں چمٹ کر ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کی، انبیاء اور رسول بھی بھیجے، اور ہر قوم میں ہر دور میں لوگوں کی ایک جماعت ایسی رکھی جو تمہیں دین کی طرف بلاتی رہے، لیکن تم ہو کہ تم نے انکار کرنے کو ہی بہتر جانا۔ تو پھر کیا ہے، اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ کا عذاب اب تمہارے لیے آیا ہی چاہتا ہے۔ سورہ شعراء، اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کا مضمون کیا ہے، اور آگے آیات آئیں گی جو اس بات کو واضح کر دیں گی کہ اس سورت کا نام ایسا کیوں رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ تو اللہ نے کتنے پیارے پیارے ناموں سے قرآن کو پکارا ہے، کتاب مبین، الفرقان، البرہان،
روشن کتاب کی آیات، روشن یعنی واضح ہے، اس میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ قرآن کی آیت کو سمجھ لیں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کمی کہاں ہے کہ ہم سمجھتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں صدمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں مبعوث ہوئے، وہ آپ کے اپنے لوگ تھے، اپنی قوم کے اپنے خاندان کے لوگ تھے۔ اور جب واقعہ معراج پہ آپ نے جہنمیوں کا حشر دیکھا تو جب یہ آپ کی آیات نہ سنتے تو آپ ملال میں مبتلا ہو جاتے، ساری رات پریشان رہتے، بیمار ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے صدمے کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر بھی ابھی آسمان سے ایک نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کے رہ جائیں گی کہ یہ لوگ جو آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، یا جس طرح سے معجزے آئے باقی انبیاء کے پاس، آپ کے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی معجزہ نازل کر دیں، یہ اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ کیا آپ نے ان کا رویہ نہیں دیکھا؟ اگر یہ فرشتوں کو بھی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں یا یہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چلے جائیں اور جھانک کر وہاں کا کوئی مشاہدہ کر لیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ نہیں، اصل میں تو ہماری آنکھیں پتھرا گئی تھیں یا ہم مدہوش ہو گئے تھے، ہم نے تو صحیح سے دیکھا ہی نہیں۔ تو جس نے ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اگر یہ ایمان لانا چاہیں تو یہ اپنے ارد گرد دیکھیں، زمین، آسمان اور اس پر پھیلی ہوئی نعمتیں، یہ سب بول بول کے کہتی ہیں کہ ان کا ایک خالق ہے جو یہ معبود تو ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، اس لیے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک بار پھر بیان کیا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے وقفے سے مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے بیان کیے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، یعنی آپ کو نبوت دی، آپ نے کہا کہ ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دیں، اس کو بھی نبوت دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اٹھایا کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یعنی قوم فرعون کے پاس۔ کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اے اللہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان میں لکنت ہے، رواں نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ پیغام ہارون کی طرف بھیجیے، یعنی مجھے نہ کہیے، ہارون کو کہہ دیجیے وہ آپ کا یہ پیغام لے کر چلا جائے کیونکہ میں صحیح سے بول نہیں سکتا، یا یہ کہ ہارون کو میرا مددگار بنائیں۔ اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے تو ایک بار وہاں کی جو قوم تھی، قبطی قوم، ان کا اور آپ کی جو بنی اسرائیل قوم کے لوگ تھے، ان دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو جن کی قوم کا شخص تھا اس نے آپ کو مدد کے لیے بلایا، اور وہ شخص چونکہ زیادتی کر رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف سے، اپنی قوم کے شخص کی طرف سے ایک تھپڑ اس کو مارا، یعنی اس کا ساتھ دیا۔ اب آپ نے تھپڑ اس لیے نہیں مارا تھا کہ وہ مر جائے، اب ایسا چونکہ ہونا تھا، وہ آپ کے ایک تھپڑ سے وہ شخص مر گیا، یعنی یہ قتل خطا تھا۔ آپ نے عمدن ایسا نہیں کیا تھا کہ میں اس کو ایک تھپڑ رسید کروں اور یہ مر جائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو یہ فرعون کے ہلکارے جو ہیں تمہیں پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ تو لہٰذا ڈر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، جہاں سے وہ سفر کرتے کرتے مدین کی وادی میں پہنچے، جہاں انہوں نے شادی بھی کی، جہاں 10 سال کا عرصہ گزارا،
اور پھر وہ مدین سے روانہ ہوئے تھے جب رستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا۔ تو لہٰذا آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جاؤ اور موسیٰ کے دربار، اس کے فرعون کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ کا توحید کا پیغام دو، تو آپ نے کہا کہ اللہ میں وہاں جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے پکڑ لیں اور میری بات کو جھٹلائیں، اور مجھ سے وہاں پر ایک خطا ہو گئی تھی، مجھ سے قتل ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تو تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں اور سب سننے والے ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے، اور ان سے یہ بھی کہو ان ارسل معانا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر کیا ہوا کہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے ہاں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے پاس گزارے نہیں تھے؟ یعنی جو کچھ جا کر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، اس نے اس کو تو نظر انداز کر دیا، اور ان کو انڈر آبلیگیشن کرنے کے لیے، اپنا اثر ڈالنے کے لیے، دراصل اس وقت جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ اس وقت کے فرعون کا بیٹا تھا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے محل میں پہنچے تھے بچپن میں، اس وقت اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ کچھ عرصے بعد آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی اور یہ بیٹا پیدا ہوا۔ تو یہ جو اس وقت ان سے بات کر رہا تھا وہ اس فرعون کا بیٹا تھا۔ تو کیا جتا رہا ہے کہ تم وہی نہیں ہو جو ہمارے ہی محل میں رہ کے پلے بڑے تھے، ہم نے تمہارا سارا پرورش کی، بھول گئے تم اس بات کو؟ یعنی وہ احسان جتا رہا ہے ایک طرح سے۔ پھر اور مزید کیا کہتا ہے؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے جو وہ اپنا کام کیا تھا، وہ جو تم نے کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ یعنی کہ وہ در پردہ یہ جتا رہا ہے کہ تم نے وہ کام بھی تو کیا تھا نا، بھول گئے؟ یعنی کہ تمہارے ہاتھوں ایک شخص مارا بھی تو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا، ہاں جب وہ مجھ سے یہ کام ہو تو گیا تھا، لیکن اس وقت میں واقف نہیں تھا، میں انجان تھا، مجھے صحیح پتہ نہیں تھا، وہ میرا قتل خطا تھا، یعنی میں نے دانستگی میں ایسا کچھ نہیں کیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں وہاں سے بھاگ گیا جب تم سے مجھے خوف محسوس ہوا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ تم لوگ مجھے پکڑو گے اور قتل کر دو گے، تو اس خوف کی وجہ سے میں وہاں سے بھاگ گیا، اور پھر میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی اور میرے رب نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اور یہ وہ احسان ہے جو تم نے مجھے جتلا رہے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ اس کے بدلے تم بنی اسرائیل قوم کو غلام بنا کر رکھو۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ایک بنی اسرائیل کے بچے کو پالا، یعنی میری پرورش کی، اور اس کے بدلے میں تم پوری قوم کو غلام بنا کے رکھو اور میں ان کو لے جانے کا سوال نہ کروں؟ کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو؟ قال فرعون وما رب العالمین، پھر جب انہوں نے یہ بات کہی، یعنی کہ آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے، نہ اس سے دبے کسی بات میں، آپ نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس کو بات کی۔ تو پھر وہ کہنے لگا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس کا پیغام لے کر آئے ہو رب العالمین، وہ ہے کون؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جو آسمانوں اور زمین، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ اس کا خالق ہے اور مالک ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا، کیا آپ سن نہیں رہے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بات پر حیران ہو کہ وہ تمہارا رب ہے، اس نے زمین و آسمان بنوائے؟ وہ صرف اس کا نہیں، جتنے تمہارے آباء و اجداد گزر گئے گزشتہ نسلیں، وہ ان سب کا بھی رب ہے، اس نے ہی ان سب کو بنایا، پیدا کیا، ان کی زندگی کے اسباب کیے۔ فرعون نے کہا کہ یہ تمہارا یہ رسول جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے۔ تو ہر دور میں اسی قسم کا رویہ رہا، اور پھر ہم نے بعد کے جو واقعات تھے وہ گزشتہ صورتوں میں تفصیل سے پڑھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے، جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ یہ کن کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں،
اور انہی کے سامنے ہم جم کر بیٹھتے ہیں، اپنی ساری بات انہی سے کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری وہ بات سنتے ہیں جب تم ان کے سامنے جم کے بیٹھتے ہو، انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں۔ یہ تمام واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، ہماری مائیں اور ان کے پچھلے لوگ کرتے رہے، کہ وہ سب کچھ صحیح ہو، وہ سنت اور کتاب کے مطابق ہو، اور ہم منوان اس پر عمل کرتے جائیں کہ ہماری فیملی میں تو یہ چیز ہمیشہ سے ایسی ہی ہوتی ہے، اس موقع پہ یہ کام ایسے ہی کیا جاتا ہے، ہم نے بھی اسی طرح سے 10ویں 20ویں چہلم اور پھر برسیاں کرنی ہیں۔ اس دنیا سے جانے والے کو ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، لباس پہنانا، کسی کا حج بدل کرنا، کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کسی چیز کو مخصوص کر لینا، کسی خاص انداز کو مخصوص کر لینا، اس سے منع کیا گیا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، کیا سب لوگ یہ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے، اور پھر وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین بڑا سیدھا ہے، ہمارا دین بڑا معتدل ہے، ہمارے دین میں سب کے لیے بہت آسانی ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی ناقبت اندیشی کی وجہ سے اور پھر اپنی جہالت کی وجہ سے کہ ہم نے بغیر کسی بات کی تصدیق کیے اس کو دین کا حصہ سمجھا اور اس پہ منوعن عمل کرتے جا رہے ہیں، اور اس پر کمال تو یہ ہے کہ ہم اس کو ایک نیکی سمجھتے ہیں۔ نیکی بھی نیکی نہیں ہوتی اگر وہ سنت کے طریقے پہ نہ ہو۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان کو عزیز نہیں تھے؟ کہیں سنا آپ نے کہ نبی پاک کا 10واں منایا گیا، 20واں منایا گیا، پھر چہلم کیا گیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے آپ کچھ بھی کریں، کبھی بھی کھانا بنائیں، تقسیم کر دیں، اپنوں کو اکٹھا کریں، کھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے ہاں بھیج دیں، مدارس میں بھیج دیں، غریبوں کو دے دیں، کسی کے ہاں راشن دلوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، طریقہ درست ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو یہ جنہیں تم لوگ پوچھتے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا پہلے، یہ سب تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، یعنی میں ان سے انکار کرتا ہوں، میں ان سے بری ذمہ ہوں، مجھے ان سے کوئی رغبت نہیں ہے، میرا تو وہی اللہ ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی میرا خالق تو وہ ہے جو میری رہنمائی بھی کرتا ہے اور اس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ دیکھیے کتنے خوبصورتی سے اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، اور جب مزید فرمایا اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور مجھے زندہ بھی کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں نے امید رکھتا ہوں روز جزا میری خطاؤں سے درگزر بھی فرما دے گا۔ یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہی۔ پھر فرمایا، دعا کی، ربی حب لی حکمم والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہے ہر صحیح کام اور بات کو اس کے صحیح وقت پر کرنا، درست وقت پر درست فیصلہ، جس بات کا موقع ہے اسی موقع پر وہ بات کہنا۔ بے موقع بات کہنا تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ انسان مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے۔ تو بصیرت ہمیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی، ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا کر، اپنے سارے بندوں میں شامل کر، اور میرے لیے بنا دے سچی ناموری، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو سچوں میں شمار ہوں، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ اور اس میں جو آیت نمبر 86 ہے، اس میں انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا تھا، وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اس وقت وہ زندہ تھے، مشرک تھے۔ اگر کوئی مشرک بھی ہو، مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، اس کی زندگی میں اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، مرنے کے بعد نہیں، اور میرے والد کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ مشرک لوگوں کے مرنے کے بعد
ان کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ جب آپ کو یہ کہا آپ کے رب نے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی کہ میں نے غلط دعا کی، اور آپ نے اپنے والد کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگی۔ پھر فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم کیا ہے؟ سلیم کس سے نکلا؟ سلامہ سے، یعنی سلامتی، صحیح حالت میں دل۔ وہ دل نہیں جو آدھا دنیا میں لگا رہا، آدھا کہیں اور لگا رہا، اور کچھ نفس کی پیروی میں ہی لگا رہا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ کہ انسان اپنی روح کی سرشاری، ایمان کی سلامتی کے ساتھ بہترین عمل کر کے اس دنیا سے جائے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اس لیے بار بار ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وجعلنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ سے بار بار مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم قلب سلیم کے ساتھ تیرے پاس آئیں کہ اس میں کسی بھی قسم کا شر اور شرک نہ ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لائی جائے گی متقین لوگوں کے، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی باغیوں کے لیے۔ تو جو اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈالیں گے تو جہنم میں ان کو ایندھن بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھے ہیں اس میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 192 میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا کلام ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ نزل بہ روح الامین، اترے ہیں اسے لے کر روح الامین۔ کون ہے روح الامین؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ روح القدس بھی کہا گیا، روح الامین بھی کہا گیا۔ روح الامین ان کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بہت امانت دار ہیں، آپ نے اللہ کے کلام کی حفاظت کی اور اس کو جوں کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور آپ کے دل پر تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے۔ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ یقیناً پہلے کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، جو اللہ کی زبان ہے، جو فرشتوں کی زبان ہے، جو جنتیوں کی زبان ہے، اور اس قرآن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی کتابیں اور صحیفے بھیجے اس میں بھی موجود تھا۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ آپ بنی اسرائیل کے علماء کے پاس جاؤ، وہ اس کو پہچان لیں گے۔ جیسے ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے کزن تھے، جب آپ پہلی وحی کے بعد نبی پاک کو ان کے پاس لے کر گئیں وہ پہچان گئے۔ اسی طرح جاشی نے جب سنا سورہ مریم کی آیات کو وہ ایمان لے آیا۔ تو تورات میں اور انجیل میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا نبی پاک کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ تو کیا ہے کہ ان سے پوچھ لو جا کے، وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ پھر فرمایا اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی اجمی پر، غیر عربی پر، جو عرب میں رہنے والا نہیں ہوتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ اگر ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی کوئی اجمی ہوتا، غیر عربی ہوتا، اور وہ قرآن کو پڑھتا، ظاہر قرآن عربی زبان ہے، اور وہ اس کی زبان نہ ہوتی تو پھر یہ لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہوتا کہ یہ تو اس کی زبان نہیں ہے، یہ کیسے ہماری زبان پڑھ رہا ہے؟ تو کیا ہوتا؟ یہ تب بھی ایمان نہ لاتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کر دیا ہے اس انکار کو ان مجرم کے دلوں میں، یعنی انکار ان کے اندر موجود ہے، غفلت کے پردے ان پر ڈال دیے گئے ہیں، ان کی کانوں میں بوجھ ہے، اب یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ پھر فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ یہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو، فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو وہ اچانک ہی ان پر آ جائے گا اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو موت جب بھی آتی ہے اچانک آتی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا
کہ میں چند گھنٹوں بعد چلا جاؤں گا، یا میں کل اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یا میں کب جاؤں گا. اس کا صرف اللہ کو علم ہے، اور قیامت بھی اسی طرح اچانک آئے گی. آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. تو ہمیشہ ہر بھلائی، ہر خیر، ہر نصیحت کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ اپنے گھر والوں سے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ دین کا پیغام دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ضیافت کا انتظام کریں جس میں تمام قریبی عزیز رشتہ داروں کو بلائیں. تو لہٰذا اس وقت ظاہر ابو طالب کا جو تھا وہ انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت علی جو تھے وہ آپ ہی کی کفالت میں تھے. تو لہٰذا انہوں نے آپ کے کہنے پر تمام بنو ہاشم کے لوگوں کو کھانے پر بلایا، اور آپ نے اپنے قریبی جو آپ کے عزیز و اقارب تھے ان سب کو دین اسلام کی دعوت دی. تو جب پہلی بار آپ نے دی تو کیا ہوا تھا؟ وہ بغیر بات آپ کے سنے چلے گئے تھے. پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دعوت کا اہتمام کیا، وہ آئے، اور اس بار انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ اٹھ کے چلے جاتے بغیر بات سنے، انہوں نے آپ کی بات کو سنا. یوں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی. پھر فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو جھکا کر رکھیں ان کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں مومنین میں سے. تو مومن کے لیے نرم ہوتا ہے. تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے پر ایمان لے آئے ہیں، جو کتاب کی پیروی کر رہے ہیں، جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کے معاملات میں آپ نرمی کا برتاؤ کریں، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ پر ہی بھروسہ کریں جو بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. یہاں کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ جب آپ رات کو قیام کرتے ہیں. اے نبی جب آپ رات کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تو ہر آن دیکھ رہا ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری طرح سے متوجہ ہوتی ہے اپنے بندے کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے آپ کے آنے جانے کو سجدہ کرنے والوں میں. تو جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے آپ اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھاتے تھے، اور پھر مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے بھی گزرتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ یعنی جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان گھروں پر، ان جگہوں پہ اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. فرشتے اپنے پروں سے ان جگہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور اس کے برعکس شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، تو وہ اترتے ہیں ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پر. تو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں کھلے عام، تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ القا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں. آپ نے دیکھا نا کیا ہوتا ہے فارغ لوگوں کا شیوا، ادھر کی بات ادھر سنی، ادھر سے اٹھے ادھر گئے، اس کے گھر میں جا کے ایک دو بات کہ میں نے تو وہاں دیکھا اس طرح سے ہو رہا تھا، وہ تمہارے خلاف بات کر رہی تھی، پھر آگے کی بات آگے پہنچائی. کیا ہوا؟ جو کچھ سنایا جھوٹ، جس نے سنا وہ جھوٹ، غیبت. تو یوں شیاطین کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتے. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. شعر و شاعری، اور خاص طور پر وہ جو دنیاوی محبوبوں کے اس پر کی جائے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. ایسی شاعری جو وطن کی محبت میں کی جائے، ایسی شاعری جو کسی کے لیے خاص موقع پر اس کی مدح سرائی کے لیے کی جائے. پھر فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. شعراء
شاعر کی جمع، وہ لوگ جو شعر و شاعری کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان کی شعر و شاعری دراصل ان کی ذاتی خیالات کی عکاس ہوتی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعراء کی جو شاعری ہوتی ہے وہ کبھی زمین کی بات کرتے ہیں، کبھی آسمان کی بات کرتے ہیں، اور اگلے ہی شعر میں جو ہے وہ کبھی صحرا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی زمین اور آسمان کے قرابے ملاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ردھم ہے جو اللہ کے خاص کلام ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ شعر و شاعری جو آپ کی جذباتیت اور نفسانی خواہشات کی عکاس کرتی ہے، اس کا ہمارا دین میں کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا سے بالکل ہٹ کر ایک تخیلاتی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ معاشرے میں کوئی بہت مثبت کردار ادا نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کے جذبات میں ہیجان پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو اصل زندگی سے کاٹ کر ایک تخیلاتی زندگی میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ ایک شعوری زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں؟ اگر کوئی شاعر یہ کہے کہ میرا محبوب کہے کہ میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں، تو کیا وہ توڑ کے لے آتا ہے؟ تو یہ دراصل سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ تو جن لوگوں کا اس دنیا میں خیال ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت ہی خوب کر رہے ہیں، اور شیطان ان کے ان تمام برے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور وہ اسی سوچ کے ساتھ اس زندگی سے جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں بھی بہت اعلیٰ مقام ملنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عنقریب جان لیں گے کہ ان کے جانے کی جگہ کیسی ہے اور انہوں نے دنیا کی کھیتی میں کیا بویا۔ سورہ نمل کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ قرآن کی ہر کتاب واضح، ہر آیت واضح اور روشن ہے۔ ہدم و بشر للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس میں جو لوگ قرآن پر ایمان لے کر آئیں تو یہ ان کو ہدایت بخشتی ہے، اور اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں انہیں جنت کی بشارت بھی دیتی ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو نیک اعمال کرتے ہیں وہی لوگ جو اللہ کے احکامات پر یقین رکھتے ہیں اور جنہیں اس کے بدلے میں جنت ملنے پر یقین ہوتا ہے کہ ہم جیسے جیسے نیکی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے اللہ کے یہاں ہمارے درجات بلند ہوتے جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں، فہم یعمہون، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی انہیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک بات پر فوکس نہیں ہوتے، جہاں کی ہوا چلی وہ اس طرف چلتے رہتے ہیں، ان کے کسی بھی عمل میں ثبات نہیں ہوتا۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ اس قرآن کو آپ کوئی ارزاں چیز نہ سمجھیے، یہ ایک انتہائی بابرکت کتاب ہے، آپ کے رب کا کلام ہے، اور یہ اس نے لکھا ہے جو حکیم ہے اور علیم ہے۔ انتہائی حکمت کے ساتھ اور پورے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا،
اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور کوئی اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 15، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں. آپ ان کو سمجھتے تھے. جب آپ زبور میں سے اللہ کی حمد سرائی کرتے تو وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو خاص علم عطا کیا، جو کہ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ جب ان بکریوں کا معاملہ پیش آیا تو آپ نے انتہائی حکمت کے ساتھ اس کا حل بتایا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو انہی لوگوں میں سے چنتا ہے جن میں یہ پیدا ہوتے ہیں. ہاں، یہ ان میں سے خاص ہوتے ہیں جو عمل کے اعتبار سے بہترین ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے لوگوں کو چنتا ہے. اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ، جس کو چنا گیا ہو. اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا، اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے. یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے. وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے معائنے کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر، تاکہ اس کی جماعتوں کو منظم کیا جائے. یعنی شام میں سارے کے سارے لشکر جو تھے ان کو اکٹھا کیا جاتا، ان کی صف بندی کی جاتی، انہیں منظم کیا جاتا، اور سلیمان علیہ السلام پھر ان کا معائنہ کرتے کہ سب کے سب موجود ہیں، اور پھر ان سے جو ان کے ذمہ کام ہوتے تھے ان کے سارے دن کی رپورٹ لی جاتی تھی. یہی ان کا طریقہ کار تھا. پھر ایک بار ایسا ہوا، یہاں تک کہ وہ سفر کرتے ہوئے ایک دفعہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے. تو کیا ہوا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب کے سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل دیں اور ان کو احساس بھی نہ ہو. تو سلیمان علیہ السلام چونکہ یہ بولیاں جانتے تھے، اتنی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی، اور وہ بات کر رہی تھی جو کہ آپ نے سن بھی لی اور سمجھ بھی لی. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور تو وہ خوش ہو کر مسکرائے اس کی بات سن کر. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. تو فرمایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور یہ کہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے اعمال کروں، وہ اعمال جن سے تو راضی ہو جائے، اور تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا. تو انتہائی مربوط دعا ہے جو آپ نے مانگی، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کہ اگر میں اس کی بات نہ سمجھتا تو مجھے کیسے معلوم ہوتا یہ چیونٹیاں آپس میں کیا بات کرتی ہیں. تو سارے علوم اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ اس میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے علم ودیت کر دیتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہترین علم کی دعا کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمارے نبی پاک کو کہا گیا تھا کہ آپ دعا کیا کیجئے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. تو ایک دن میں ایک تسبیح آپ لوگ ضرور کم از کم کیا کریں اس کی، تاکہ اللہ تعالیٰ نفع بخش علم میں ہمارے اضافہ فرمائے اور عمل کی توفیق دے. پھر کیا ہوا ایک روز، اور اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ایک حدود نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ اور پھر آپ کو غصہ آ گیا کہ وہ اس وقت کیوں نہیں آیا، کہ اگر تو اس کے آنے کے پیچھے کوئی واضح دلیل ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ کہ میں اس کو انتہائی سخت سزا دوں گا. تو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ حدود وہاں پہنچ گیا. تو اس نے سلیمان علیہ السلام کو اپنے دیر سے پہنچنے کی وجہ بیان کی. کہا کہ میں نے کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس قوم سبا کے متعلق کچھ معلومات لے کر آیا ہوں. قوم سبا قریب کے علاقے میں آباد تھی، یہ یمن کے علاقے میں تھے، اور ان کی ملکہ کا نام بلقیس تھا.
پھر وہ حدود کہنے لگا آپ سے انی وجدتم امرأتن تملکوہم و اوتیت من کل شیء، میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی بہت نعمتیں دی ہیں اور اس ملک کی حکمرانی ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے، اس کے تخت کی خاص تعریف کی۔ اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو خوبصورت بنا کے رکھ دیا ہے ان کے سامنے۔ فَصَدَّاهُمْ عَنْ سَبِيلِي فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے ہدایت کا، یعنی وہ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان نے ان کو ہدایت کے راستے سے روک دیا ہے۔ اللہ يسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی وہ نا سمجھ ہیں، وہ حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے کہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمان میں موجود ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے بھید تک کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، اللہ تو وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ ساری باتیں سن کے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا جھوٹ، اور اگر تم نے یہ جھوٹ کہا اور بہانہ بنا رہے ہو تو پھر تمہیں سخت سزا ملے گی۔ پھر آپ نے ایک خط لکھا، اس بات کی تصدیق کروائی، بات بالکل ٹھیک تھی۔ آپ نے ایک خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام اور یہ حدود کو دیا کہ تم جا کر وہاں پر ڈال آؤ اور دیکھو کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو ہدہد اس خط کو لے کر گیا اور اس نے جا کر اس خط کو وہاں پھینک دیا۔ ملکہ کو یہ خط ملا تو اس نے اس کو پڑھا اور اپنی قوم کے سرداروں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ میری طرف ایک بہت عزت والا خط آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خط کا متن ہے۔ تو ہمیں کئی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے آغاز کی ایک جامع آیت ہے، جو ایک مکمل صورت بھی ہو سکتی ہے اللہ کے ذن سے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس خط میں کیا لکھا ہے، اس نے پڑھ کر اپنے سرداروں کو بتایا کہ یہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور میرے مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی میرا دین قبول کر لو۔ قالت یا ایھا الملاء افتونی فی امری، تو اس نے کہا کہ اے میرے سرداروں مجھے مشورہ دو اس معاملے میں، کیونکہ میں خود سے یہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک یہ کہ میں آپ لوگوں کی رائے بھی معلوم نہ کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس جنگی صلاحیت ہے، لیکن آخری فیصلہ تو آپ کا ہی ہوگا، جو آپ ہمیں حکم دیں، یعنی آپ جنگ کرنے کا کہیں گی تو ہم سلیمان کے لشکروں سے جنگ کریں گے، اور اگر آپ کچھ اور فیصلہ کرتی ہیں تو وہ بھی ہمیں قبول ہے، یعنی اس کو اپنی فوج پر پوری دسترس حاصل تھی اور فیصلے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی بڑی حکمت کے ساتھ اس نے بتایا کہ اگر ہم نے ان سے جنگ کی تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے ملک کے لوگ تہس نہس ہو جائیں گے، اور جو بھی قوم کسی ملک پر لشکر کشی کرتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون آ رہا ہے۔ تو میں نے ان کی طرف اپنے ایک ایلچی کو طائف کے ساتھ بھیجا ہے، بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتا ہے، یعنی پہلے ہم پہل کے طور پہ ایسا کرتے ہیں، کچھ تحفے تحائف دے کے بھیجتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ سلیمان اس کے بعد ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جب وہ لوگ جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تحائف لے کر، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال و دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے،
اپنے تحائف سے تم خود ہی خوش ہو جاؤ۔ انہوں نے وہ تحفے قبول نہیں کیے اور واپس لوٹا دیے اور کہا کہ تم لوٹ جاؤ، اب ہم لشکروں کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے اور جن کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم تمہیں اس ملک سے ذلیل کر کے باہر نکال دیں گے، یعنی تمہیں یا تو ہماری بات ماننا پڑے گی یا تم ہمارے پاس دین اسلام قبول کر کے آ جاؤ، ورنہ تم ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ واپس چلے گئے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے ایلچی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے کر آ جائے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ یہ جا کے کہے گا تو وہ یقیناً میری بات مانے گی اور وہ ضرور یہاں آئے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، کیونکہ وہاں جنات جو تھے وہ صف باندھ کر کھڑے تھے، تو ان میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، یعنی کہ اس سے پہلے کہ آپ اس نشست کو ختم کریں میں اس تخت کو آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا، میں یہ کام کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں ایماندار بھی ہوں۔ پھر ان کی بات سننے کے بعد ایک شخص نے کہا جو وہاں موجود تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہنے لگا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں اپنے علم کے ذریعے اس کو یہاں لے کر آ سکتا ہوں۔ اس علم کو علم تاثیر کہا گیا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا علم اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دیا تھا۔ اس دور میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قوموں کو کیسی کیسے نوازشات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، اور اس شخص نے اپنے علم کی وجہ سے اس تخت کو لاموجود کیا پلک جھپکنے کی سی دیر میں۔ پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے سامنے رکھا ہوا تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کی، قال ھذا من فضل ربی، اس نے کہا کہ یہ میرے رب کا ہی فضل ہے۔ آپ دیکھیے یہی الفاظ ذوالقرنین نے بھی کہے تھے، تو لہٰذا آپ نے اپنے رب کی تعریف کی۔ ہمارے بھی کاموں میں جب آسانی ہو جائے اور ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کا کریڈٹ لوگوں کو دینے سے پہلے یا اپنی طرف لینے سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کتنی ہی کوشش کر لے، اس کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہوں، ہر کام صرف اللہ کے اذن سے ہی ہو پاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز ہے، بہت کرم کرنے والا، یعنی جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھائے گا، اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو اس کی ناشکری کرنے سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ کے مقام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پھر سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ تخت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اس میں فوراً تھوڑی سی کوئی تبدیلی کر دو جس سے اس کی ظاہری جو حالت ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب ملکہ یہاں پہنچے گی تو وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ تو جب ملکہ وہاں پہنچی تو اس کو کہا کہ یہ آپ کا تخت ہے، تو اس نے کہا کیا آپ کا تخت اس طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ تو وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا تھا اور ہم اسلام لا چکے ہیں۔ تو وہ ذہین تھی، فوراً سے کہنے لگی کہ ہمیں آپ کے بارے میں کہ اللہ کے ہاں آپ کا انتہائی ایک اعلیٰ مقام ہے، ہم اس بات کو جان چکے تھے اور ہم یہاں آنے سے پہلے آپ کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور تم جس کو پوچھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر اب تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ وہ ایک کافر قوم تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي سَرْحًا، اس سے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ وہ اب ان کی مہمان تھی، انہیں لے کے محل میں داخل ہوئے، تو جب اس نے فرش کو دیکھا جو کہ شیشے کا بنا ہوا تھا، اتنا شفاف شیشہ تھا کہ وہ سمجھی کہ یہ ایک پانی ہے، تو اس نے کہا کہ اگر میں نے اس میں پاؤں رکھا تو میرا لباس گیلا ہو جائے گا، تو لہٰذا اس نے اپنا لباس اٹھا لیا جس سے اس کی پنڈلیاں دکھنے لگیں۔ قال انہ سرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس نے کہا اے میری پروردگار یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ اللہ میں نے تیرے ساتھ شرک کیا، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی اور تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے، یعنی اس نے دین اسلام کا کھلا اظہار کیا۔ اس کے بعد قوم سمود، قوم لوط کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ ساری کی ساری حمد اور شکر اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ تو جن کو اللہ نے چنا ان پر سلام اور سب کی سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ تو وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر الہوں کو اپنا ماوا بناتے ہیں، اپنا ملجا بناتے ہیں کہ یہ ہماری حاجت روائی کریں گے، مردوں کے پاس جا کے قبروں پر، آستانوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، یا بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، جن کی خدا ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جو اپنے نفع نقصان پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تو سوال کیا گیا ہے کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام خزانے ہیں، وہ اللہ جو کلمہ کن سے تخلیق کرتا ہے، جو ہم پر قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بصیرت عطا فرماتا ہے کہ اب بھی اپنا رستہ درست کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو، ایک اللہ کی طرف حنیف ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، اور وہ جو دنیاوی الہ ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان شرک کر رہا ہوتا ہے اور اسے علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہے۔ تو سب سے پہلے مدد کس سے؟ اللہ سے۔ سارا شکوہ کس سے؟ اللہ سے۔ ہاں، اللہ سے مدد مانگیں، اس پر توکل کریں، دنیاوی اسباب اختیار کریں ضرور، کیونکہ اونٹ کو بھی پہلے رسی سے باندھا جاتا ہے، پھر اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے۔ تو جب تک آپ کسی چیز کے لیے کوشش نہیں کریں گے وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ کوشش شرط ہے، لیکن توکل اللہ پہ، کوششوں پہ توکل نہیں کرنا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، وسائل ہیں، یا جو کچھ بھی ہے کہ میرے پاس چونکہ یہ سب کچھ ہے تو میرے سارے کام ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات آپ کے پاس سب کچھ ہو جاتا ہے اور آپ بے بس ہوتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قلب سلیم کے ساتھ اپنے پاس واپس بلائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔